اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ اس صورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے چند قسموں کے بعد فرمایا ہے کہ یقیناً ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ اگر انسان کے دل کے اندر یہ خیال ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ دنیا کے اندر وہ عیش و آرام اور موج مستی کرنے کے لیے آیا ہے، تو یہ اس کو بھول لگی ہوئی ہے، یہ اس کا خیال غلط ہے۔ جس مکہ شہر کی اللہ تعالیٰ اس صورت کے اندر قسم کھا رہے ہیں، اسی شہر کی تاریخ اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ اس مکہ شہر کو اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ نے آباد کیا تھا، اور ان دونوں کی اس شہر کی ابتدائی زندگی پر غور کرو تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کن کن مشکلات اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا ان کو، اور ان کی وہ یادیں آج بھی زندہ ہیں۔ اور ان کے بعد اسی مکہ شہر کے اندر رہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح یتیمی کی حالت میں اور بے سر و سامانی میں انہوں نے بچپن بھی گزارا، لڑکپن بھی گزارا، پھر نبوت کی ذمہ داری ملی تو یہی مکے والے لوگ جو ہیں جان کے دشمن بن گئے۔ تو یہ ساری چیزیں اس بات پر گواہ ہیں کہ انسان یقیناً مشقت میں پیدا کیا گیا ہے۔ ماں باپ کو دیکھو کہ اپنی اولاد کی پیدائش سے لے کر پرورش تک کن کن دکھوں اور مصیبتوں اور تکلیفوں سے ان کو واسطہ پڑتا ہے، وہ سب کچھ آپ کے سامنے موجود ہے۔ انسان پر اس کی پیدائش سے لے کر بچپن، جوانی، بڑھاپے تک جو بھی حالات گزرتے ہیں، ان کے اندر وہ سختیاں اور مصیبتیں ہی جھیلتا رہتا ہے۔ کبھی بیماری کے اندر گرفتار ہے، کبھی تنگ دستی کے اندر وہ مبتلا ہے، کبھی کوئی فکر جو اس کی جان نہیں چھوڑ رہی۔ اگر کوئی راحت یا کوئی خوشی کا موقع اس کو ملتا بھی ہے تو کوئی نہ کوئی مصیبت ضرور اس کے ساتھ چمٹی ہوتی ہے۔ اور کچھ نہ ہو تو اس خوشی کے ختم ہونے کی فکر ہی اس کو لے ڈوبتی ہے۔ انسانی زندگی کے بارے میں یہ جو پریشانیاں ہیں، یہ کسی بھی انسان سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ پریشانی ہر انسان کا جو ہے نا مقدر بنی ہوئی ہے، خواہ وہ انسان امیر ہو، خواہ وہ غریب ہو، کوئی جسمانی محنت کی وجہ سے بدحال ہو رہا ہے، کوئی ذہنی پریشانی کا شکار ہے، کوئی ایک پیسے کا محتاج بنا ہوا ہے، اور کسی کی دولت ہی اس کے لیے وبال جان بنی ہوئی ہے، کسی کے پاس سر چھپانے کو جگہ نہیں ہے، اور کوئی مخملی گدیلوں پر لیٹا ہوا بھی نیند کو ترس رہا ہے۔ پر جو کچھ بھی ہے، پریشانیوں کی کیفیت کسی طرح کے بھی ہو، اس کی شدت کتنی ہی زیادہ کیوں نہ، یہ چیزیں ساری مختلف ہو سکتی ہیں، اس کے انداز بدل اور علیحدہ ہو سکتے ہیں، لیکن زندگی کے اندر جیتے جی انسان جو ہے نا، یہ کبھی بھی مشکل پریشانیوں سے نجات نہیں پا سکتا، اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا۔ لیکن انسان کی ایک اصل مشکل جو ہے نا، وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے کہ دنیا کے اندر تو پریشانیاں اور سختیاں برداشت کرنی ہی کرنی ہیں، پھر اپنے رب کے سامنے حاضر ہو کر ایک ایک عمل کا حساب بھی دینا ہے۔ پھر انسان کی قسمت کا آخری فیصلہ جو ہے نا، وہ جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی تو وہ پھر ہونا ہے۔ تو ایسی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان کی اصل مشکل کا اگر اندازہ لگانا ہو تو ایسے انسان کا تصور ذہن کے اندر رکھیں جو دنیا کے اندر جو ہے نا صرف دنیا کمانے کے لیے ہی جو ہے نا دنیا کے اندر جو ہے نا وہ جکڑا ہوا ہے، اور جنون کی حد تک وہ کولو کا بیل بن کر یہ محنت مشقت کی اس چکی کے اندر جو ہے نا پس رہا، ہر وقت اس کو دنیا کی فکر لگی ہوئی ہے، ذہنی اور نفسیاتی تکلیفوں کی آگ کے اندر وہ ہر وقت جلتا رہتا ہے، اور اپنی دنیا کو اکٹھی کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ تو ایسا انسان یہ جب رب کی عدالت میں پیش ہوا تو اس کا نامہ اعمال نیکیوں سے بالکل خالی تھا، کیونکہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے تو اس نے اللہ کی طرف دھیان ہی نہیں دیا۔ تو پھر اللہ کی عدالت سے ہمیشہ کی سزا کا اس کو حکم ہو گیا،
اور پھر آخرکار جہنم کے اندر وہ پھینک دیا گیا۔ اصل میں یہ ہے انسان کی مشکل۔ تو اس مشکل سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے لیے ہدایت کا پورا بندوبست کر دیا ہے۔ اب اگر انسان اس ہدایت پر عمل نہیں کرتا تو یقیناً یہ پھر اس انسان کی کوتاہی ہے، غلطی ہے اس کی۔ تو اس کو چاہیے کہ جس رب کائنات نے اس کو پیدا کیا ہے، اس کو اس دنیا کے اندر بسایا ہے، اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے۔ اگر اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا تو یقینی بات ہے کہ یہ اللہ کے ہاں بھی سرخرو ہوگا، اور جب کل اللہ سے ملاقات ہوگی تو یقیناً اللہ بھی راضی ہوگا اور یہ بھی اس سے راضی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جو نیکی والے راستے ہیں، جنت کی طرف جانے والے راستے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان مشکلات کے اندر، ان مصیبتوں کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کو اچھے طریقے سے ان کے اندر سے گزرنے کی رب توفیق عطا فرمائے کہ ہم بچ بچا کر اپنے آپ کو جو ہے نا اللہ کے ہاں پاس لے جائیں، اللہ کے سامنے لے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔